قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل من یأبی یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ انکار کرنے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کی نافرمانی ہمیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا ذلت اور رسوائی سے کوئی چیز اسے نہیں بچا سکتی۔ محترم ناظرین، آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے راستے، آپ کی شریعت اور آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور کی سنت کو چھوڑنے سے مراد کوئی ایک سنت نہیں ہوتی، بلکہ سنت سے مراد آپ کا بتایا ہوا راستہ، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ زندگی گزارنے کا۔ اگر ہم اس طریقے، اس راستے اور اس شریعت کو چھوڑ دیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے کو چھوڑنے والے بن کر ذلت اور رسوائی سے کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکتے۔ ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَیسَ مِنِّی، جو میری سنت کو ترک کر دے، اس سے انحراف اور اعراض اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے جو مسلمان ہو کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اور آپ کے دین اور شریعت کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی شدید وعید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ بس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکم کی اور رسول کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم کے اندر مبتلا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی یہ سزا دنیاوی سزا ہے، اس لیے کہ کسی فتنے سے دوچار ہونا یہ اس دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر نہ ڈال دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جس فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اختلاف اور انتشار، باہمی جنگ و جدال اور ذلت اور محکومی اور دشمن کا خوف ہے۔ اور آپ اگر اس وقت عمومی طور پر پوری دنیا کی صورتحال اور خصوصی طور پر اپنے ملک میں ہماری جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں تو یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ان سے ہم دوچار ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اس طریقے اور راستے کو ہم نے مجموعی طور پر خاص کر اجتماعی زندگی سے بالکل ہی خارج کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس عذاب اور اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں۔ جو بھی رسول کے راستے اور ان کی بتائی ہوئی ہدایت کی راہ کو چھوڑے گا اس کا انجام دنیا کے اندر یہی ہوگا اور آخرت کی سزا تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ارشاد فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں تک بڑی کھول کر پہنچا دی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فرمایا پھر بھی جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن و سنت کا راستہ نہیں ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی راہ کو ترک کر دے اور دوسرے راستوں پہ چلے۔ مومنین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس وقت تو ان کے سوا کوئی دوسری جماعت تھی ہی نہیں، اس لیے صحابہ کرام کا راستہ ہی وہ صحیح راستہ ہے جو جنت کی طرف، اللہ اور رسول کی رضا کی طرف جانے والا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے جو اس راستے کو چھوڑ دے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھرنا چاہتا ہے اور گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور انجام کار وہ جہنم میں جائے گا۔ امام ترمذی اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 قسم کے لوگوں پر اللہ کی اور میری لعنت ہے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو میری سنت کو ترک کر دے، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اور میری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جو اللہ اور رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد